جی نا سری چوکشی کے ویکیوم نے یہ وقت آستہ نی ویکیوم نے 10-15 سالہ ایکر کار بھی تھا اسپیشلی سائنسانی برانچ آرکیالوجی اندر ایکر کار بھی تھا اور آئی ریٹرن میٹیریلات کا نی ویکیوم نے مخلوق کے زیادہ کو نشتی ہے زیادہ غورا کرنے گئے تھا زیادہ ریسپانسا کرنے گئے تھا ایک خاطر ہے کہ بلوچ جینز اندرا دو چیزاں پلنگڑی ہستے یا کہ آپ کی تاریخ باروا چٹ شدی ہم زیادہ سے زیادہ معلومات بھی تھی یا کہ حال والا باروا یہ چے بیاندہ تھا یہ چے بیاندہ تھا امبس ریٹ چیک کرے گندی میں ریٹ چیک کرے حال وال و تاریخی ہوئی دنیا واسطے پر میں بلوچ تو چٹ مشی واسطہ تو زیادہ کلیئرٹی بھی ان کی ڈسکشن یک فائدہ ہے بھی کہ ٹو دی پوائنٹ بنت اور ایویڈنس پجی کہ خبر بھی تو ویکیوم تو نہیں میں ٹوکو تھے نہ مانا یک دومی ہمشہ کہ ماں مری استانا نو ماں مکرانا یہ ہندے ٹرائبلزم پرشتہ نمبر 1 نمبر 2 زبردست مڈل کلاسیت پیدا بھی سے 2 سیمی انٹلیکچوئل کلاس ایشی ڈیولپڈ ایسا شے اندر موجود ہیں لہٰذا یہ دلچسپی ہم کی زیادہ ہم کہیں سوال ہم زیادہ کہیں گپ شپ ہم زیادہ کہیں تو یہ تمہارا اندازہ آستا کہ ہمارا وہ مخلوق تو کہے ظاہر زیادہ سر شو کلاس ہے ابر کو چونکہ ماں پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ ہیں بلوچ تو کا کلاس ہستے ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں کجا یہ شکل چونے آیا ماں کلاس کے ماں رشیا لٹریچر ان تو کا گندے آ کلاس ایگزسٹ کا یا کہ نہ ماں ایک ٹرمارا دیگر غلط جگہ یوز کرنے گا جی میں کلاس مرشیا جنا کلاس تو 7000 سالہ پیشہ موجود ہے مثلا میرگڑھ سویلائزیشن کے آستانی اندر کلاس سوسائٹی ہے بے کلاس سوسائٹی دنیا چلی نہیں تو کلاس سوسائٹی ہے یہ کلاس مثلا 6 کلاس ہیں تو سمندرات سنبھالتی ہیں تو ماہی گیر کھیان تو کشتی والا کھیان تو کشتی جوڑے نو کھیان تو جال ٹاہنو کہیں کل ہمیں جالی بڑا ادابیاتی بلوچستان معدنی آتا جو پورے معدنی آتا پٹ گئے کئی ایشیا سنبھالا گئے کئی ایشیا بوری یعنی اندرا بند کہیں کرنے بڑا گر رہے ایگریکلچر اندرا فروٹ انڈسٹری اندرا پٹ گئے نہیں کئی کریٹانی اندرا کئی ماں کرنے گئے نہیں صفا کئی کرنے گئے نہیں ایراتی علاقہ خجی آخر ایشیا کسے تو پٹ گئے کسے پیکنگ یہ کرنے گئے کسے کارے کرنے گئے آنچ نصیر آبادہ بروئے ایگریکلچر ایریا جاگیردار تو کل سندھا نشتیاں تشیا کوئٹہ نشتیاں تھا کارا تو کل آ رہا کرنے گئے تو یہ کلاس تو موجود ہے نوی گئے کار تو بڑا ریلوے آ گندے چکرے مزائیں نے واپڈا گندے چکرے کلاس سوسائٹی ظاہر کلاس سوسائٹی اگر سیاسی میدان پولیٹیکل پارٹیز کلاس آنی سر پالیٹکس بھی کرنا گوڑا نیشنلزم کو جارو نخن بھائی نخن یہ بالکل نخن سیاسی پارٹی تو پکست نخن کلاس آنی ٹوکا کلاس آنی ٹوکا کلاس مانگا گوشی بھی آپ مزدور ہے 2 سیٹ دے ایم پی یہ تو ندی ہے نصیر آباد والا شب ہے مدرہ حق مار کسان ایم پی ما دو بروں گوڑ چون کرنا کوئلہ مزدور اسی میں دو ایم پی دیشن تو ٹمگا رہا ہوں یہ نخن ہے ٹوکا یک دومی ہمشی کی تو دائرہ پرچے کشے نیشنلزم اور کلاس کوئسچن تو دائرہ چون کشتا کرنے ایگزسٹن ہندو ہیں کلاس موجود ہیں زمین اندرہ موجود چکا موجود ہے نیشن تھی ایک خاطرہ موجود ہے گٹا ایک گپ تھی تھا یہ خلاف آئی بڑھا گئے سیاسی جدوجہد کرنے گئے یا دومی بڑے کرنے گئے تو نیشنلزم تو موجود ہے کلاس سوسائٹی اندرا نیشنلزم موجود ہے کنٹراڈکشن چاہیے اسی اندر کلاس سوسائٹی ہے اور ہر کلاس سوسائٹی بنو خواستہ ہے ضروری ہے کیا نیشنلسٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کسی کو اونگ تک نہیں آئی اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دی لوگوں کی سانسوں کی آواز تک آ رہی تھی جس طرح لوگ غور سے سن رہے تھے میں سمجھتا ہوں بلوچ جس طرح میں اپنے ادارے میں پڑھاتا ہوں وہاں پہ بھی میرے پاس میرے اسٹوڈنٹس آتے ہیں بلوچوں کو اپنی تاریخ کے بارے میں جاننے کا جس حد تک آج کے دور میں شوق ہوا ہے اتنا تو ماضی میں بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا ہر بلوچ کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں ایک ریئل بلوچ ہسٹری آتا ہے تاکہ ہم اپنی پہچان کو اسی ڈگر پہ لے جا سکیں جہاں تک ہم نے کہا کہ بلوچ کنفیوز ہوں گے اس میں ہماری بالکل ماضی میں بھی کمزوریاں رہی ہے آج بھی ہم کمزور ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری رائٹر بہت کم ہے فکشن پہ لکھنے والے آپ کو BCO مل جائیں گے شاعری پہ لکھنے والے آپ کو BCO مل جائیں گے ہسٹری رائٹرز کون ہے جو ریسرچ بیس پہ کوئی ہسٹری بنا سکے یا لکھ سکے
تو اس میں تھوڑی سی کمزوری رہی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ کام ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور تاریخ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں اختلافات آپ کو واضح طور پہ نظر آئیں گے. جب میری باتیں ہوں گی شاید کسی اور رائٹر سے میں اتفاق نہ کروں، وہ مجھ سے اتفاق نہ کرے. ان چیزوں کی وجہ سے لوگ ہسٹری کو زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں، ہر جگہ ان کو ایک جدا اوپینین نظر آتا ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگ تاریخ کو پڑھتے ہیں اور کنفیوژن کوئی نہیں ہے. یار جس طرح میں خود بلوچوں کو دیکھتا ہوں، بلوچ اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو، اسکالرس کو، وہ بے شک بلوچوں کے بارے میں بہت جاننا چاہتے ہیں، لیکن ہاں یہ بات بھی ہے کہ تھوڑی بہت کنفیوژن اب بھی موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ رائٹرز گل خان نصیر کی بات کو حتمی سمجھیں گے، کہیں گے نا جی جس طرح سے شاعری کی ہے، بے باک شاعری کی ہے، لہٰذا اس کی تاریخ بھی بے باک لکھی ہوئی ہے. کچھ ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب سے اتفاق کریں گے، کچھ سردار خان سے اتفاق کریں گے، کچھ برٹش رائٹر سے اتفاق کریں گے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کسی مجھ سے اتفاق کریں یا فردوسی سے اتفاق کریں یا واحد بخش بزدار سے اتفاق کریں. ہر ایک کا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں. اتفاق کرنے والے یا اتفاق نہ کرنے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو بہتر سمجھتے ہیں، کہاں پہ. لیکن ایک بات میں ایک دوبارہ واضح کروں، اگر تاریخ کو لکھنا ہے اور کسی کو اگر پڑھنا ہے تو ایسی تاریخ پڑھو جو ریسرچ بیسڈ ہو، اختراع نہ ہو انگریزوں کی طرح. انگریزوں نے تو سب سیلف کریشن ہے. کسی نے بلوچ کو اپنی طرف سے نمرودی بنا دیا، کسی نے، جس طرح آج میں نے پروگرام میں بھی بات کی. تو کوئی ایسی تاریخ پڑھیں جو ریسرچ بیسڈ ہو، جس میں آپ کو اوپینینز، آرگومنٹس اور شواہد مل سکے. تو میری ابھی بھی ایک نئی کتاب چھپی ہے بلوچ و بلوچستان قدیم و رخی نظر میں، آپ اس کو دیکھیں، وہ زیادہ تر بیس کر رہا ہے، وہ پوری کتاب بیس کر رہی ہے عرب، پرشین اور گریک رائٹرز کی کتابوں پہ کہ انہوں نے بلوچوں کے بارے میں لکھا ہے. تو اس طرح رائٹر جو ریڈر ہے ہمارا، وہ خود بھی انصاف کر سکتا ہے کہ کہاں پہ اس کو حقیقی تاریخ مل رہی ہے. تھوڑی بہت جو کنفیوژن ہے اس میں ہماری کمزوری بے شک کہہ دیں. اور اس طرح اس وقت جو ہے نا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بلوچوں میں فکشنسٹ کی یا جو پوئٹس کی کوئی کمی نہیں ہے. ہسٹری سے پہلے کی جو ہسٹری ہے ہم اس کو آرکیالوجی کہتے ہیں. آرکیالوجی بذات خود پری ہسٹری ہے نا، ہسٹری سے پہلے کی ہسٹری ہی ہوگی نا، لیکن یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب تحریری علم نہیں تھا. تو ہم اس کو غیر تحریری دستاویزات کہتے ہیں. یہ بہت بڑا سورس ہوتا ہے ایک ہسٹورین کے لیے. جب وہ تحریری طور پہ اسے کوئی مواد نہ آئے، کوئی شہادت نہ ملے، تو وہ پھر آرکیالوجی کے ساتھ کنسلٹ کرتا ہے. آرکیالوجی کے بغیر آپ کسی تاریخ کو درست راستہ نہیں دے سکتے، صحیح ٹریک نہیں دے سکتے. بلوچستان کی جو سرزمین ہے، اس کو ہم تہذیبوں کا امام کہتے ہیں. آپ کو ہر 5 کلومیٹر پہ 10 کلومیٹر پہ ایک قدیم ٹیلہ نظر آتا ہے. یہ قدیم آبادیاں ہیں ہماری. بلوچستان میں سب سے زیادہ آپ کو نیولیتھک پیریڈ رچ نظر آتا ہے، جس کی آج ڈاکٹر صاحب نے بات کی، یعنی لیٹ حجری دور ہے، جو پتھر کا زمانہ ہے. یہاں پہ ایک زمانے میں دنیا کی بہت بڑی آبادی رہتی تھی. اسٹیورٹ پیگوٹ کہتا ہے کہ یہ دنیا کا گنجان ترین علاقہ ہوتا تھا. ڈی ڈی کوسمبی بھی یہی کہتا ہے کہ یہ دنیا کا گنجان ترین علاقہ، کیونکہ یہ ٹریڈ روٹ تھا بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. یہیں پہ آ کر مشرق و مغرب گلے ملتے ہیں. بلوچستان میں سمندر ہے اور 2 درے ہیں، مولا اور بولان. یہ ہماری گزرگاہیں ہوتی تھی. ان کو بند کر دیں، آپ کا ہندوستان کے ساتھ اور ہندوستان کا ایران کے ساتھ رشتہ کٹ جاتا ہے. تو یہ ایک ٹریڈ روٹ ہوا کرتا تھا، لہذا یہاں پہ لوگوں کی آبادی بھی بہت زیادہ تھی. پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی میٹروپولیٹن سٹی نہیں ہوا کرتا تھا. چھوٹے چھوٹے دیہات تھے. ان دیہاتوں کے لیے اتنا پانی دستیاب تھا اس زمانے میں. جس طرح ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب نے آج بات کی نا کہ بڑے بڑے جانور ہوتے تھے کسی زمانے میں، تو جنگلات تو تھے. یہ کوئلہ کے خزائن کہاں سے آ گئے؟ وہی قدیم جنگلات تھے، جل گئے، ختم ہو گئے، زمین میں دب گئے، آج کوئلے کی شکل میں حاصل کر رہے ہیں. تو آرکیالوجی ایک بیسک سورس ہے ہسٹری لکھنے کے لیے. اس کے بغیر شاید آپ کوئی کسی قوم کی قدیم تاریخ کو نہ لکھ سکے. اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم آرکیالوجی کو ڈیولپ کریں. بلوچستان جس طرح میں نے کہا تہذیبوں کا امام ہے، آپ کے پاس اتنی آرکیالوجی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے کہ کوئی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کھولنے کی بجائے پورے بلوچستان کو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ بنا دے. کون سا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ 20 کی تعداد میں آرکیالوجیکل سائٹس نہ ہو؟ بدقسمتی یہ تھی کہ ابھی 4-5 سال پہلے ہماری کوششوں سے بلوچستان یونیورسٹی میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی اوپننگ ہوئی. اب میں کوشش کر رہا ہوں خود ذاتی طور پہ، میں نے شاکر یونیورسٹی سبی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مشتاق صاحب سے بھی بات کی ہے کہ وہاں پہ بھی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اس کی اوپننگ ہو، اور شاید نیکسٹ ایئر وہاں پہ بھی اوپننگ ہو جائے. میرے اپنے سینٹر میں، بلوچستان اسٹڈی سینٹر یونیورسٹی آف بلوچستان میں نے ایک آرکیالوجیکل میوزیم ڈیولپ کیا ہے. ہمارے بچوں نے دیکھا، آتے ہیں وہاں پہ
डायनासोर के एग्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं, 7 करोड़ साल पुराने अंडे हैं डायनासोर के, जो मैं वटाकड़ी से लाया हूँ, बारकान के इलाके से खुद लेके, उनके बोन्स भी हैं मेरे पास पड़े हुए, उनमें ह्यूमन सेटलमेंट भी है। मेरगढ़ से लेकर आयरन एज तक मेरे पास वहाँ पे बलूचिस्तान की गैर तहरीरी तारीख़ पड़ी हुई है। लिहाजा आर्कियोलॉजी के लिए सारे अहले बलूचिस्तान को, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे असातिज़ा को, हमारे स्टूडेंट्स को, सबको मिलकर जद्दोजहद करना चाहिए। इसको FSC लेवल से कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करना चाहिए एज अ सब्जेक्ट। ये हमारी बेसिक सब्जेक्ट में एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री, इनके बगैर बलूचिस्तान के किसी भी इदारे में जितने सब्जेक्ट पढ़ा वो सब फालतू है जब तक ये 3 ना हो। हमारी पूरी बुनियाद इन्हीं चीज़ पे है। शायद साउथ एशिया में इतना रिच रीजन आर्कियोलॉजी के हवाले से कहीं पे भी आपको ना मिले जितना बलूचिस्तान रिच है। यहाँ पे जिस गांव में जाकर देखो उसमें 1-2 टीले मौजूद हैं। तो ये क्या है? कदीम आबादी है। लिहाजा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हर इदारे के अंदर, हर कॉलेज के अंदर होना चाहिए। हमारे बच्चों को हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हम इल्म बशरियात कहते हैं, वो बेसिक से पढ़ानी चाहिए। और हर यूनिवर्सिटी के अंदर, इवन तुर्बत यूनिवर्सिटी है, ग्वादर यूनिवर्सिटी है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, शौकर यूनिवर्सिटी है, लोरला यूनिवर्सिटी है, इन सब में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की ओपनिंग होनी चाहिए, काबिल असातिज़ा लाने चाहिए। सबसे बढ़कर ये कि फील्ड वर्क करना चाहिए, एक्सकवेशन करना चाहिए। देखें, एक मेरगढ़ की खुदाई से हमें कैसा रिज़ल्ट मिला। अगर हम सारे बलूचिस्तान के टीलों की इसी तरह ईमानदारी के साथ खुदाई करें तो मेरे ख्याल में मेरगढ़ से भी कदीम शायद हमारे पास जगह मौजूद हो। तो अगर हम सब की कोशिश होनी चाहिए, आपकी भी कोशिश होनी चाहिए, मीडिया को, सोशल मीडिया को, सबको इस सिलसिले में अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बाज़ मेहरबानी। अवल वशिंग के ये वड़े मरागश, ये वड़े दीवान महलूम कारा सरपदबो के वास्ता, सोचे के वास्ता, फहम के वास्ता एक प्लेटफार्म दिया। मैं महलूम कारा जानते तो नस्ते, मैं महलूक जानक लूटी, सरपत बोग लूटी, अदब बारह सरपत बोग लूटी, तारीख़ बारह सरपत बोग लूटी, जहानी तारीख़ बारह सरपत बोग लूटी के इसी तो का सेशन नेस्ते भले महलूक जानक लूटी। और इक्या मर्दों में आहा को बाहर ज़रूरगा तो हमें कहते कि महलूम कारा जानक चिंकिया शौक है। दो में तारीख़ सेशना टॉपिक ही अंचे कि बलूच के बलूच बोज़ा चकुजा आए, बलूच कुजात का तो एशिया के स्ते आम मर्दमारा हम दिलचस्पी अस्ता महलूक का जानक लूटे। तो दिस्त के माँ 4 मर्दम रिश्ते था, बड़े 4 मर्दमा ने अगर सह है यन्नी में गया था राय यक्के देखने में गया हा मद्रहा पद आखिरा यक्के था माँ में दुरुस्तानी आखिरी नतीजा में वो कि बलूच एक नस्ल नहीं, बलूच एक कौमी नस्ल के उससे आहाना एक बुनियादी भी, ओरिजिनी भी, कौमाना बुनियाद नबी, कौमाना सरजमीनी भी, सरजमीनी तो का हर कस के अमा कौम ज़ुबाना, अमा कौम सकाफ़ता आएगी, बूद बाशा हम आएगी, जिंद रहबंदा जूरी 100 साल 200 साल 600 साल 400 साल पदा कौम बहर जोड़ भी। तो मैं तनिवदी माँ मैं बलूचा तनिवदी का पारा सरपदबो के कोशिश न कोता कि बलूच एक नस्लें नहीं, बलूच तो का अफ्रीकी नस्लें हो मर्दम वस्ता, हिंदुस्तानी नस्लें हो मर्दम वस्ता, अफ़गानी नस्लें हो मर्दम वस्ता, ईरानी नस्लें हो मर्दम वस्ता, अरब नस्लें हो मर्दम वस्ता। परचा अरबानी कबल इस्लाम तयाबा मसलन कारोबारी बुता असदी कबीले बुता आयदा तजारतश कोता गुलामी शावरता या दिगा सामानिश बुरता आवरता तो पता में दानिश तक आमेदा सुरु सांगेश कोता। तो माँ अम्मी का पेश कोशिश को कि माँ अम्मी पेश बता कि बलूच एक नस्ल नहीं कि माँ आएगी ओरिजिना दरबेगे जाएगी बुनियादा दरबेगे जाए बलूच एक कौम है और कौम के स्ते मुख्तलिफ नस्लानी मर्दमान से जोड़ भी। तो चम्मा शतरे बलूची ने मन चरतो शतरे बलूची नो अरकस के उतार बलूच उसी मात्रा बराबर ही बलूचा स्या पोस्ते भी स्पेत पोस्ते भी हिंदुस्तानी भी लूड़ी भी उस्तकारी भी अरकसी भी माद्रा किसने बलूचा बलूचियत दावा इस तरह बलूचियत क्लेम इस तरह मद्रो बराबर। तो पर खातरा महलू का कैसे मारा मन ख्याला गोशदार के ओबो दर्शन को शुमे हयाला चुशी इंस्टीट्यूशन अस्ते या बुयग लूटी कि मैं अमा के कबायली और टक्का मर्दम डिवाइड या फ़र्क के दरमियान अमा नेशनलिज्म आ रहा कम नुकसान दिए गए इसी वास्ते पॉलिटिकल पावर की जिम्मेदारी चाहिए।
بچا پولیٹیکل پاور آنی ذمہ داری سکواز بام بل پولیٹیکل پاور ہوتی ہوئی اوٹ بینک کستے یالا دیکھ نہ لوٹاں کم کرنگ نہ لوٹاں بل ایشیے مستریں پروش کستے تعلیم اور روزگار تنگ کے محلوق کا روزگار نہیں تنگ کے محلوق بے روزگار ہے آ کستے سرکار ہے سردار ہے ٹکری ہے اما ہنی کستے وازمندگیں مری بزان کے منا اگر قضائے گی تیوگیں بلوچ منو استفاد کہاں یا منی علاقے مرد منو استفاد کہاں آگوڑا تہنا مری نیمگا کستے نچاری کہ مری آ رہا قضائی گپتا ایدگا مری پاد بیا ہاں وڑا اسی درست منو واسطہ پادو کہاں ہمیں وڑا بکتی آ رہا ہمیں وڑا کستے بزدار آ رہا ہمیں وڑا کستے کھوسا آ رہا ہمیں وڑا کستے رندہ آ رہا ہر کس آ رہا تو ایجوکیشن کی بھی پرچہ معاشی عدم استحکام کستے قبائلیت جند اما وحدہ پیدا ہوتا اما وحدہ دماغ ہوتا کہ معاشی چین کستے کم بودتگا محدود بودتگا ذرائع معاشی ذرائع محدود بودتگا محلوں کستے وتی علاقے بودتا یہ علاقہ مینگلانیے ادا کستے من بیزن جوانا پاسے چارے نگنے لی ادا بیزن جوانا من ڈگارے بندگنے لی ادا من بیزن جوانا کستے نوکری کنگو نے لی ہمیں وڑا کستے وقت کے دیما روانوں کا معاشی حالات بہتر بوانو بھی معلوم شہرانی مگر روانوں کا گوڑا کس ہوتا رہا کیسے ڈاکٹری ہوتا رہا کجا یک مری جنگو بھی یا مینگلے جنگو بھی یا رندے جنگو بھی آ گوڑا چاہ وتی زندگیاں کستے وتی چکانی زندگیاں پا آ قبائلی مردوں میں واسطہ کہ موٹر سیکل دو موٹر سیکل ٹکر گپتا قبائلی جنگی آہرا ناکن تو باہر نظور ہے معاشی استحکام یا معاشی اپرچونٹیز اور ایجوکیشن یہ دوئیں کستے قبائلیت پروشاں. تھینک یو سر. مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں